کبھی کبھی آف ایئر بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی چائے پر آتے ہیں، مفتی صاحب سے باتیں ہوتی ہیں، تو اچانک کوئی ایسا اہم موضوع نکل آتا ہے تو میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، انہیں بھی اس موضوع سے آگہی ہونی چاہیے۔ اور حالیہ جو وار چل رہی ہے ایران کے حوالے سے، اس میں قرآن و حدیث کا زاویہ نظر کیا ہے، وہ مفتی صاحب سے جب ہم سنتے ہیں تو میرا بڑا دل ہوتا ہے کہ وہ آپ تک بھی پہنچے۔ اس لیے میں نے آج بھی یہی اہتمام کیا کہ جو باتیں ہماری چل رہی ہیں، بہت اہم موضوعات آئے ہیں، بہت اہم نکات بیان کر رہے تھے مفتی صاحب، تو میں نے کہا کہ اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنا لیا جائے تاکہ عوام الناس اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اچھا سر، وہیں سے اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کا زاویہ نظر یہ سامنے آ رہا ہے حالیہ ایران وار کے حوالے سے کہ یہ وطن کے لیے لڑائی چل رہی ہے، تو وطن کے لیے جو لڑائی کی جائے وہ اسلامی جنگ نہیں کہلاتی ہے، اس کو ہم اسلامی نام نہیں دے سکتے ہیں، تو اب یہ زاویہ نظر کیسا ہے؟ یا دیکھو، اس میں آپ کو وہی سورہ بقرہ کی کچھ آیات بیان کر رہا تھا، ذہن میں رکھنا جنگ جو ہوتی ہے وہ بہت سی وجوہات سے ہوتی ہے نا۔ ایک تو کفار کے خلاف جنگ تھی جو اللہ تعالیٰ اذن دیتے ہیں، اتمام حجت والی جسے کہا جاتا ہے، وہ تو الگ ہے۔ اور ایک ہوتی ہے فساد کے خلاف ایکٹیویٹی کرنا، فساد کے لیے لڑنا، فساد رد الفساد کے طور پر۔ جی، تو یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ جب آپ کسی کے گھر پر حملہ کرتے ہیں، بے گھر ان کو کرتے ہیں، یہ ایسی علت ہے جس کو قرآن براہ راست فساد قرار دیتا ہے۔ صحیح۔ اور اس بنیاد پر جب آپ قتال کرتے ہو تو اس کو قرآن پسند کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایسا ہی ہے جس کی میں مثال آپ کو دوں کہ کوئی بندہ گھر پہ بیٹھا ہے اور 10 آ گئے اندر، گنڈے آ گئے۔ اب یا تو آپ یہ سوچو کہ یار میں کچھ نہ کروں، چپ کر کے بیٹھ گیا ہوں، وہ بولے گا یار تم چپ کر کے بیٹھو، میں تمہارے گھر میں جو مرضی کروں، تمہاری عورتوں کے ساتھ جو مرضی کروں، آپ نہیں برداشت کرو۔ صحیح۔ آپ بولو کہ جان جاتی ہے جائے، لیکن میں ذرا پتھر دیوار بن کے تو سامنے کھڑا ہوں۔ تو فساد جو ہوتا ہے نا، اس کے یہ میں قرآن کی جو آیت پڑھ رہا تھا، یہ دیکھیے گا، وہ یہ ہے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا یہ حوال ہے۔ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ تم پر اگر قتال اللہ تعالیٰ لازم کر دیں تو ایسا تو نہیں کہ تم لوگ پیچھے بھاگ جاؤ۔ تو قوم جواب دے رہی ہے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں۔ اب وہ اللہ کی راہ کیسے بنی، اس کی علت واضح ہو رہی ہے۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا، ہمیں ہمارے شہروں سے باہر نکال دیا گیا۔ اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، کہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہمارے شہروں سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ کسی کو بے گھر کرتے ہیں، گھروں سے نکالنا، شہروں سے نکال دینا، سر اس کو قرآن فساد قرار دیتا ہے، اس لیے کہ بالکل یہ زمین میں فساد برپا ہوگا۔ صحیح ہے۔ اسی کے علاوہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی زمانہ مبارک میں دیکھیں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا، صحابہ کرام کو نکال دیا، اس کو بھی قرآن کئی جگہ پر ذکر کرتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو شہر بدر کر دیا تھا۔ تو جب آپ کسی کو بے گھر کرتے ہیں، شہر کے شہر، تو بھی اس کو فساد ہے۔ اور اب جب آپ اپنے وطن کے لیے اس لیے لڑتے ہیں کہ یار ہمیں تو شہروں سے نکال دیا، فساد برپا کر دیا، تو وہ بالکل فی سبیل اللہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فی سبیل اللہ لڑائی۔ تو یہ جو آیات آپ پیش کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی، تو یہ مطلب ان کے ذہنوں میں نہیں ہے جو یہ اعتراضات کر رہے ہیں اور بالکل ہی ایران وار کو جو ہے نا کہہ رہے ہیں، مطلب شاید وہ اسی چکر میں پڑے ہوئے کہ جناب ایران کا یہ قدم غلط ہے، کوئی اس کو اسلامی نہ سمجھے، دنیاوی لحاظ سے لڑ رہے ہیں، اپنے دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنا گھر بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے سامنے یہ آیات نہیں آتی۔ یا بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ اپنی اپنی فہم ہے، کون کیا سمجھتا ہے، کون کیا نہیں سمجھ رہا، اب اس پہ اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایران ٹوٹل فساد ایران کر رہا ہے، یہ نقطہ نظر بھی سامنے آ رہا ہے جی۔ اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں اس نے سعودیہ پر بھی چونکہ حملہ کر دیا تو اس وجہ سے یہ ظالم ہو گیا، یہ فسادی ہو گیا۔ تو اب نقطہ نظر ہے جس کا جو سمجھے بھائی۔ اس پر حملہ کیا گیا ہے، اس پر حملہ کیا گیا ہے، سر وہ دفاع میں کھڑا ہے ابھی ایران جی، اور بہت مضبوط تیاری کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس نے بہت عرصے سے تیاری کی ہے۔ اسی چیز کو قرآن پاک بھی ذکر کرتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ انسان کو جب کبھی اللہ کا اذن ہو یا اتمام حجت کے لیے جو رسول کارروائیاں کرتے تھے علیہ السلام، یا انسان جب فساد کے خلاف کارروائی کرے تو تیاری رکھے، پلاننگ ہو، تیاری ہو، قوت ہو۔ ایران جو ہے وہ بہت عرصے سے اس کی تیاری میں ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے، ظاہر ہے جو حالیہ حملے میں اکیلا کھڑا ہے،
سامنے اسرائیل ہے, سامنے امریکہ ہے, اور ظاہر ہے چاروں طرف سے اس کے اڈے ہیں اور وہ حملہ کر رہا ہے اور وہ اس کا مقابلہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس فساد کے خلاف کامیابی دے, دعائی کر سکتے ہیں. اچھا سر, مسئلہ یہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ ایران جس طریقے سے پلاننگ کر رہا ہے, جس طرح ان کا ذہن چل رہا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد ان کو مل رہی ہے. جس طرح ان کا ذہن چل رہا ہے اور ترتیب سے وہ یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں اور کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. ابھی تک ان کو کوئی جو ہے نا وہ زیر نہیں کر پایا, تو ایسا لگتا ہے کہ کامیابی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانے. نیت, اخلاص, یہ سب چیزیں اللہ کی بارگاہ میں بڑی معنی رکھتی ہیں سر, بہت معنی رکھتی ہیں. اور دوسری بات کہ صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں ہوتی ہے. ہمارے آج کل ہے نا یار, ہم لوگ بہت کمزور ہیں, طاقت میں کم ہے, عجیب و غریب, پتہ نہیں کیا سے کیا ہمارا, پورے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے سر. جس وقت لڑائی ہوتی ہے نا تو ٹیکنالوجی سے زیادہ جو حکمت ہے وہ کام آتی ہے. صحیح بات, حکمت کام آتی ہے. آپ کو لڑنے کے ٹیکٹکس معلوم ہونے چاہیے. اس کو میں یوں مثال سے سمجھاؤں آپ کو, آپ نے کبھی باکسنگ وغیرہ کی ہے یا کبھی پریکٹس کی ہے؟ دیکھیے بس. ارے بس دیکھنا کیا ہوتا ہے, کچھ کرنا بھی ہوتا ہے زندگی میں. جو لوگ باقاعدہ سے پریکٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں نا, جیسے لائک باکسنگ وغیرہ, سر ان کے سامنے 4 بندے بھی آ جائیں نا, 5 بندے بھی آ جائیں لڑائی کرنے کے لیے, بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا یہ اکیلا کھڑا ہے اور سامنے 4 ہیں, تو اس کی تو طاقت ہی نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا کہ ٹیکٹکس بہت اہم ہوتی ہیں. صحیح. وہ اکیلا بھی بآسانی بولے گا یار میں ان کو آرام سے پچھاڑ دوں گا. صحیح. چاہے میرے کو بھی پڑھیں گی تو صحیح نا, ظاہر ہے یہاں سے بھی نکلے گا, لیکن وہ کہے گا کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ اس کو لڑائی کرنا آتا ہے, اس حکمتوں کا معلوم ہوگا. صحیح. اب بولے وہ کیسے, اس کو چہرے سے لے کے پورے جسم کے اندر وہ پوائنٹس معلوم ہوتے ہیں کہ اس کا ایک بھی کہیں لگ گیا تو سامنے والا لیٹ جائے گا. صحیح بات ہے. وہ 10 بھی ماریں گے, میں زخمی ہو جاؤں گا لیکن میں بچ جاؤں گا. صحیح. تو اسی طرح آج کل کی جو جنگیں ہیں, یہ صرف ٹیکنالوجی کی جنگیں نہیں ہیں سر, یہ حکمت کی, دماغ کی جنگیں ہیں. صحیح. اور جس کے پاس زیادہ دماغ ہے, جس کے پاس زیادہ حکمت ہے, وہ کامیاب آپ کو نظر بھی آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں, جیسے ابھی یہ اسی ایران جنگ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی ان کے جو میزائل انٹرسپٹ کر رہے ہیں بھائی وہ بہت مہنگے ہیں. تو یہ شروع کے اندر ان کو تھکاتا رہا, خرچہ کرواتا چلا گیا, اپنے سستے جو ہے نا ڈرون بیچ کے ان کا معاشی نقصان ہونا شروع ہو گیا. بلکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شروع میں جو میزائل بھیجے بڑے ہلکے ٹائپ کے بھیجے, اور کئیوں کے تو صرف خول ملے ہیں شاید اندر کا تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کو تھکا رہا ہے, خرچہ کروا رہا ہے. بعد میں اپنے جو ہے نا میزائل ایسے اس نے وار کیے ہیں. تو کہنے کا مقصد حکمت ہوتی ہے سر, اس کے اندر انسان کو بھروسہ ہوتا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو میدان جنگ بتاتا ہے. قرآن کی آیت ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ کمزور قلیل تعداد کے گروہوں سے بڑے بڑے مگرمچھوں کو بھی تباہ کیا ہے. صحیح بات. اور دنیا میں جو بھی سپر پاور ہوتی ہے نا, وہ جب گرتی ہے تو سب کمزوروں سے ہی گرتی ہے. بظاہر ایسا ہی دکھ رہا ہوتا ہے کہ یار ان میں تو طاقت ہی نظر نہیں آ رہی ہے, یہ سپر پاور ہے. تو سپر پاور گری بھی تو کمزوروں کے ہاتھوں ہی ہے نا. صحیح. آپ دیکھیں روس کے خلاف جب افغانی جنگ ہوئی تھی تو وہ کیا ہوا تھا اس کا انجام. تو اس وقت کوئی بظاہر دیکھ کے کہہ سکتا تھا کہ افغانیوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ روس سے ٹکر سکے؟ صحیح. تو سر انجام کیا ہوتا ہے اللہ پاک جانے. بزدلی نہیں دکھانی چاہیے ایسے مواقع کے اوپر. کوئی آپ کے گھر میں گھس کے جو مرضی چاہے کرے, تو ایک غیرت ہوتی ہے, بھروسہ ہوتا ہے, اور خاص طور پر حکمت اور تیاری, یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اچھا, ان کی بہادری جو سامنے آ رہی ہے, مجھے کسی نے ویڈیو کلپ سینڈ کیا, وہ ایک بم آ کے گرا, میزائل آ کر گرا وہاں پر, تو کوئی بھگدڑ نہیں مچی, کوئی افراتفری نہیں مچی, بلکہ پرسکون طریقے سے وہیں پر کھڑے رہے. مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ شہادت کو جو ہے نا وہ قبول کرنا چاہتے ہیں. قوم تیار ہے, ذہنی طور پر تیار ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, قوم تیار ہے. اور بڑی عجیب قوم ہے, مطلب ایسا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ چھڑی ہے اور بڑے شدید حملے ایران پر بھی ہو رہے ہیں. اس کے باوجود جو وہاں کی روزمرہ کے معمولات ہیں لوگوں کے بالکل نارمل ہیں. یہ تو CNN نے بھی باقاعدہ سے رپورٹ کیا ہے کہ بھائی شہر کو دیکھ کے لگ ہی نہیں رہا کہ یہاں تہران کے اندر جو جنگ چل رہی ہے. تو قوم بڑی عجیب ہے. اچھا, اس کا ایک بہترین جواب, پتہ نہیں اب AI سے بھی آج کل ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے نا کہ بہت سی ویڈیوز بنتی ہیں, لیکن وہ میرے پاس کسی نے مجھے دکھایا ایک کلپ کہ کوئی ایران کے بڑے ہی تھے, عالم ٹائپ کے, تو ان سے ایسے کوئی کنورسیشن چل رہی تھی کہ یار یہ بڑے عجیب مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے نا امریکہ جیسی سپر پاور ہے, دوسری طرف اسرائیل ہے, اور آپ اکیلے لگے ہوئے ہو. تو انہوں نے کہا دیکھو سپر پاور کو یہ نہیں پتا علی کون تھا. صحیح بات ہے. ان کو یہ نہیں پتا علی کون تھا, حسین کون تھا. تو یہ جملے نے میرے کو بہت کچھ سمجھایا. ایکچولی ایک تو شیعہ جو طبقہ ہے نا, آپ غور کریں
इनकी अक्सर मजालिस शहादत के ऊपर होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो इनकी जो पब्लिक है एक्चुअली वो शहादत के लफ्ज़ को एक अपने अंदर बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि बिठा के उन्होंने दिलो दिमाग में बसाया हुआ है। सही बात है। इसलिए वो सिर्फ मुंह से कहने वाले लोग नहीं है कि शहादत हमने शहीद होना है और जब मौका है शहादत का तो भाग जाए। नो सर, वो एक्चुअली नफसियाती तौर पर अगर आप समझेंगे तो शहादत के लिए वो कौम बहुत अजीब दिमाग की है। सही। इसलिए ये ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि भाई पहला हमला आयतुल्लाह खामनई साहब पर होता है तो कौम में कोई भी टेंशन देखने में नहीं आती, उसको कबूल कर लेते हैं उस शहादत को, ठीक है। और इसी तरीके से आगे उनका जो बेटे हैं मुश्तबा, उनको चुना गया तो हालांकि धमकियां मिल रही हैं कि अगर इनको चुना तो इन पर भी अटैक हो, लेकिन उसके बावजूद कबूल कर लिया उस बंदे ने। सही बात है। तो ये वजह है कि ये जो कौम ईरानी कौम है इसके अंदर आपको एक अलग मादा मिलता है, शहादत से भागने वाले ये लोग नहीं हैं। और जंगी माहौल के अंदर जो शहर की हालत है सर, कमाल है, दुनिया ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, एक यहाँ पर रुक कर आपको एक बात करना चाहता हूँ। कई मोतरिज़ीन होते हैं बेचारे, उनका जहन ही इस तरफ चलता गया, तो वो ये कह रहे थे कि जनाब देखो वहाँ पर भी वरासत चल रही है, बाप मरा तो बेटे को सीट मिल गई, यानी गद्दी नशीनी बना दिया गया। तो अब यहाँ इस पर आप क्या कहेंगे कि बाप मरा, बाप को बेटे को बना दिया गया? वरासत वहाँ चलती, नॉर्मल हालात होते, वालिद साहब फोत हो जाते और बेटे को चुन लिया जाता। ये वरासत का यहाँ इस्तेदलाल नहीं चलेगा। अच्छा। सर इस वजह से कि वालिद साहब जिस वक्त शहीद हुए हैं तो उस वक्त पहले वहाँ से धमकी आई है इसराइल और अमेरिका की तरफ से कि अगर तो बेटा आएगा तो उसको भी हम टारगेट कर देंगे। ऐसी सूरत में ओहदा कबूल करना शहादत को कबूल करने की अमली दलील है। सही। ये वरासत नहीं है, ये एक अमली दलील है कि बेटे ने भी कबूल कर लिया। सही। ये सामने से कहा गया कि हम टारगेट कर देंगे, ना कोई परवाह नहीं। सही बात है। तो बातें गौर से करनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बहरहाल दुनिया की हालत अभी बेहतर नहीं है, अल्लाह ताला करम फरमाए, लेकिन ऐसा ही होता है सर, जब बड़े बड़े हाथी गिर रहे होते हैं ना जी, तो अल्लाह ताला कमज़ोर दिखने वालों से ही हाथियों को गिराता है। अच्छा, एक बहुत अफसोसनाक सर जो बात शुरू से सामने आ रही है ना, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था कि मौलवी तबका बोल ही नहीं रहा है, बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, कोई हिमायत का ऐलान नहीं, पता नहीं मतलब क्या, मतलब आप यार कम अज़ कम एक मुसलमान तो समझते हैं आप उनको, या मुसलमान भी नहीं समझते हैं, या इंसानियत का दर्ज भी गया आपके पास से, आप उनको इंसान भी नहीं समझ रहे कि उधर से 2-4 मुल्क अड्डे बना कर जो है ना उनको मारे जा रहे हैं और यहाँ से कोई भी नहीं बोल रहा है। पता नहीं क्यों चुप साधी भी इन लोगों ने, समझ नहीं आ रही है सर ये मसला क्या चल रहा है। यार देखें, कभी कभी नहीं, बयानात तो बहुत से दिए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब खामोश हैं, लेकिन आवाज़ ऐसी नहीं, आवाज़ तवाना होनी चाहिए यार, ये बदकिस्मती है। हमारे यहाँ आवाज़ आप देख लें कि अमेरिका ने हमले का आगाज़ किया है, किसी ने बोला, रूस ने सब बयान दिया, कितना कड़ाकेदार। सर ये बयान एक मौलाना की ज़बान से क्यों नहीं निकला? सही। वो कड़ाकेदार आवाज़ से बोले तो गलत किया। सही। अच्छा, नंबर 2, अल्लाह ताला आफियत अता, क्या वो फिरौन वाली जो ज़बान सामने नज़र आ रही है, मुझे कौन रोक सकता है, आपने सुना ना, मुझे कौन रोक सकता है, मैं जो चाहे करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। तो कहने का मकसद ऐसी तबीयत हो तो आगे से आपकी आवाज़ भी तवाना होनी चाहिए, लेकिन वो वाकई नज़र नहीं आई है आवाज़। और ये आवाज़ मैं बाकियों को क्या बोलूँ सर, ये आवाज़ जो सबसे पहले मजहबी हल्का है उनकी तरफ से ज़रूर बुलंद होनी चाहिए। फसाद को फसाद बोलें जी, इसमें डरने की क्या बात है भाई। ईरान है, ईरान के हवाले से मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, और कितना अरसा गुजर गया ये बताएं, ईरान ने कहाँ फसाद किया? सही। खुद तो पहले तो था, चलो एक जंग इनकी इराक के साथ हुई थी, वो बहुत पुरानी बात हो गई। सर मैं कह रहा हूँ उसके बाद से आप बताएं ईरान ने कहाँ फंसा? क्या इसराइल के ऊपर इसने जाके बमबारी कर दी पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, मुज़ाकरात के बीच में जाकर के सारे दोबारा से हमले कर रहे हैं, तो आवाज़ बुलंद करनी। जिसने पहला जो बम गिराया स्कूल पर, और बच्चियां शहीद हो गई, ऐसे 200 के करीब बच्चियां शहीद। आप खुद गौर करें डिटाई कि वो जब ट्रम्प से पूछा गया, उसने कहा नहीं ये ईरान का अपना ही बम होगा जो गैर निशाने गलती से जाके लग गया होगा, हमने नहीं मारा। तो सर आप बताएं, कम से कम जबान से हक तो अदा करें ना। नहीं सर, गलती आपने की, आप ही ने बच्चियों को मारा। सही। और ये तो कवानीन जो बने हुए हैं, इंटरनेशनल जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी भी हो, तो बोलने की हिम्मत ही नहीं है। जब हमारे पास देखो हाथों से लड़ने वाले तो छोड़ दें, हम लोग तो बस पाकिस्तानी वो कौम नहीं है जो ईरानी कौम है। सही। हमारे पास एक ज़बान, बोलने में हम बहुत तेज है। सही। पाकिस्तानी जितना बोलने में तेज है सर दुनिया नहीं है। सही। और हम ऐसे मकामात पे बोलने से भी चले जाते हैं। सही। हम कहते हैं हम कमज़ोर हैं, वह घरों में बैठे रहो। अच्छा, मसला यहाँ पर ये आता है कि बड़ी मशहूर हदीस पाक है, तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, लेकिन मतलब ये हदीसें सुनने में ज़रूर आती हैं मौलवियों से, मसारिद के बयानात से,
لیکن اس پر عمل نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. مطلب دوسرا مر رہا ہے, دوسرے ملک کا مسلمان مر رہا ہے, مرنے دو, کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم تو سیف ہیں اپنے گھر کے اندر, اپنے ملک کے اندر, مر رہا ہے مرنے دو اس کو. یہ بے حسی کیسے ہو گئی سر؟ بے حسی اس لیے ہو گئی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے نا. مسلمان جب سمجھتے نہیں ہیں تو بے حسی تو پیدا ہوگی. میں کسی کو مسلمان سمجھوں گا تو ایسا لگے گا نا اس کو تکلیف ہوئی ہے مجھے ہوئی ہے, یہ بھی صحیح ہے. لہذا وہ کسی اور فرقے کا ہے. ہاں مسلمان تو ہے ہی نہیں ہے. پہلے اسلام ثابت کریں پھر ہم آپ کو جسم کا حصہ مان لیں. صحیح بات. پہلے اسلام ثابت کریں. پرابلم یہ ہے, اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. ہم لوگ ٹکڑوں میں چلے گئے, قوم پرستی, فرقہ پرستی, تعصب میں, وہ طاقت نہیں رہتی نا سر. یہ تو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے سر, ایران وار کے حوالے سے آپ سے کچھ اور سوالات بھی ہیں. بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے, تو پھر انشاءاللہ اس کو کریں گے. انشاءاللہ. ابھی یہ بات چل رہی تھی تو میں نے کہا چلیں اس کو ریکارڈ کر لیں. ٹھیک ہے, چائے منگوا لیں آپ. بہرحال جس مقصد کے لیے ہمیں بلایا وہ تو کریں. ابھی منگواتے ہیں, کام اپنا پورا کروا لیا نا ہم نے. ٹھیک ہے. ابھی